السلام علیکم۔ کہانی کے چوتھے حصے کے ساتھ سامنے میں حاضر ہوں۔ پلیز آپ لوگ کمنٹ کیا کریں، جو بھی بات آپ کو اچھی لگے کہانی میں، بری لگے، تاکہ میں اپنی غلطیوں پہ غور کروں۔ میرے چینل پلیز سبسکرائب کریں۔ اور اب میں آپ کو کہانی کا چوتھے حصے کی طرف لیے جا رہی ہوں۔ اب ماریا کو اس سے شدید ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے۔ مائیکل بھی آنے والا ہوگا، اس کو دیکھ کر یہ خود ہی چلا جائے گا۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسے دل ہی دل میں اپنے آپ کو تسلی دی۔ تمہاری نینی نے گھر تو اچھا سیٹ کر لیا ہے، ورنہ تو اس گھر میں بھوتوں کا بسیرا لگتا تھا، اس نے اپنی گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ماریا نے تیز لہجے میں کہا۔ مطلب اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رک پاؤ گی، رابرٹ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے تمہیں اب چلے جانا چاہیے، ماریا نے دروازہ کھول کر کہا۔ نہیں، مجھے تو تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور ماریا کے بے حد نزدیک آ گیا۔ اس کے منہ سے شراب کی ناگوار بو آ رہی تھی۔ ماریا نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن وہ ماریا کو ہلکے ہلکے دھکے دیتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ ماریا نے خاموشی سے پاس ہی آتش دان کے اوپر رکھے ماربل کے کینڈل اسٹینڈ کو اٹھا لیا۔ تم میرے نزدیک آئے تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، ماریا چیخی۔ ارے ارے، تم سے یہ نہیں ہو پائے گا، تم بہت نازک ہو، وہ ماریا کے ہاتھ سے اسٹینڈ لیتے ہوئے بولا۔ ماریا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور کسی معجزے کا انتظار کرنے لگی۔ اسی اثنا میں ایک زوردار مکہ رابرٹ کے منہ پر لگا اور رابرٹ نے یکدم ماریا کو چھوڑ دیا۔ کمرے کے اس کونے پر روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ دیکھ پاتی کہ مکہ مارنے والا کون تھا، لیکن اس کو شبہ تھا کہ وہ مائیکل ہو سکتا ہے۔ اس کا مکہ اتنا جاندار تھا کہ رابرٹ منہ کے بل گر چکا تھا، اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ مائیکل نے اس کو نہایت آرام سے سیدھا کیا اور جیسے رابرٹ روئی کا بنا ہوا ہو۔ ماریا نے حیرت سے مائیکل کو دیکھا کہ کس طرح اس دھان پان سے لڑکے نے رابرٹ جیسے لہیم شہیم لڑکے کو اتنی آسانی سے اٹھا لیا۔ ماریا خوف اور دہشت سے کپکپا رہی تھی۔ یہ مر چکا ہے، ماریا خوف سے دبی ہوئی آواز میں چلائی۔ تم فکر نہ کرو، یہ زندہ ہے، میں چاہتا تو اس کو مار سکتا تھا، لیکن میں اس کے جیسا نہیں ہوں، یہ اپنی موت خود مرے گا، مائیکل بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ اس نے رابرٹ کو آرام سے گھسیٹا اور مرکزی دروازے تک لے گیا اور کندھے پر ڈال کر تیز تیز چلتا ہوا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، مگر اس بار نینی تھی، وہ اس سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ وہ تمہارا فرینڈ کہاں ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نینی نے اس سے بہت سارے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی تھی۔ ماریا نے نینی کو سب بتا دیا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور نینی کے چہرے پر پھیلتی پریشانی کی لکیریں مزید گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ اگلے دن کی صبح روشن اور چمکدار تھی۔ روشنی کی باریک اور تیز کرن کمرے میں بڑے پردے سے ہوتی ہوئی اندر چلی آئی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کا بدن نہ جانے کیوں دکھ رہا تھا۔ عجیب بوجھل دل کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر آئی تو ایک بار پھر بری طرح چونکی، کیونکہ مرکزی کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پشت ماریا کی طرف تھی۔ کون؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم اٹھ گئی؟ وہ مائیکل تھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ اور رات میں تم کس طرح گھر میں داخل ہوئے تھے؟ تم پریشان مت ہو، میں تم کو سب بتاؤں گا۔ اس نے بہت ہلکے سے ماریا کو پکڑ کر اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا۔ اف خدایا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ رات میں رابرٹ کا کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا اس کو، بس بے ہوش ہوا تھا، میں نے اس کو اس کے گھر پہنچا دیا تھا۔ اوہ شکر ہے مرا نہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ اگر مر جاتا تو ایک نئی مشکل میں پھنس جاتی۔ میں تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ میری پوری بات سنو گی اور مناسب سمجھو تو مدد بھی کرو گی۔ وہ رک کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ماریا نے اس بات میں گردن ہلائی۔